نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے متعلق بیان کروں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ کہتے ہیں من یقولو، وَمِنَ النَّاسِ من یقولو، اور ان لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین لیکن در حقیقت وہ مومنین نہیں ہیں، ایماندار نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، مگر وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی مگر وہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت کے اندر منافقت کی ابتدا اور اس کی اقسام کا ذکر ہے۔ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم منافق تو ابدی جہنم ہیں، اور دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں۔ اس کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے کیا جائے گا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف، اس کی موجودگی عدم موجودگی کے خلاف وہ کرتی ہے۔ نفاق مکہ میں تو تھا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف تھا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں وہ مسلمان ہوتے تھے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانے کی مشرکانہ بت پرستی ترک کر کے دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب مشرف با-اسلام ہو گئے، لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے سچے دین کو قبول کیا تھا۔ تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے اور عرب کے بعد بعض اور قبائل سے صلح کر لی تھی۔ اس جماعت کی قیام کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور باہی بند بنے ہوئے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا، یعنی قبیلہ اوس سے۔ جب جنگ بدر ہو گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین والوں کو غالب کیا اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر کی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، تو اس وقت یہ ناپاک گروہ قائم ہوا۔ عبداللہ بن ابی سلول تھا تو خزرج کے قبیلے میں سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں اس سے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ
سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ ہو چلا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف ہو گیا اور اس کی سرداری یوں ہی یوں رہ گئی۔ یہ خواہر تو اس کے دل میں تھا ہی، ادھر اسلام کی روز افزوں ترقی، ادھر لڑائی میں کامیابی نے اسے مخبوط الحوث کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا۔ فوراً بظاہر اس نے اسلام قبول کرنے اور باطن کافر رہنے کی ٹھان لی، اور جس قدر جماعت کے اس زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی، اور اس طرح منافقین کی ایک جمعیت مدینہ میں اور مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں بحمداللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال و متاع کو اللہ کے نام پہ قربان کر کے اللہ کے رسولوں کا ساتھ دے کر آئے تھے۔ فرضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے، اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیات میں بیان ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ امام اور حسن رحمۃ اللہ علیہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور صدی رحمۃ اللہ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم نے منافقوں کی بہت سی بد خصلتوں کا یہاں ذکر فرمایا تھا کہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکہ نہ کھائیں، دھوکے میں بھی نہ آئیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بخود اور نہایت خوفناک امر ہے۔ جس طرح اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں۔ اسی طرح سورۃ منافقون میں بھی کہا گیا ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یعنی منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کو قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، اس لیے باوجود ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا اور فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا وما هم بمؤمنین، یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں ہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا کارگری خیال کرتے ہیں۔ جیسے کہ بعض مومنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے، قرآن میں ہے یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له، یعنی قیامت والے دن جب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا، تو جس طرح وہ ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں خبردار، یقین بالیقین وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کے مقابلے میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں، یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دے رہا ہے۔ بعض قاریوں نے یخدعون پڑھا ہے اور بعض نے یخادعون، اور دونوں قرأتوں کے معنی کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے، وہ جو اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے کرتے ہیں، تو جواباً کہا جائے گا اس کی بات کرنے والے جو کسی خوف سے بچنا چاہتے ہیں، عربی زبان میں مخادعہ کہا جاتا ہے، چونکہ منافق بھی قتل، قید اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ چال چلتے ہیں اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے، اس لیے انہیں دھوکہ باز کہا گیا ہے۔ ان کا یہ فعل گو کسی کو دنیا میں کچھ دھوکہ بھی دے، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں بھلائی اور کامیابی سمجھتے ہیں، اور دراصل یہ سبب ہوگا کہ ان کے لیے عذاب اور غضب الہی کا جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں، بس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود وبال ہوگا۔
وہ جس کام کو انجام کا اچھا سمجھتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا۔ ان کے کفر اور شرک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان پر ناراض ہوگا، لیکن افسوس نہیں کہ اس کا شعور ہی نہیں اور یہ اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان و مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوتا، یعنی وہ پیوست نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں مضبوط نہیں ہے ایمان ان کا اس کلمے پہ۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ، شام کچھ، کشتے کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے بھی کبھی ادھر جاتی ہے اور کبھی ادھر۔ منافقوں کی اس طرح اس قسم کی حالت ہے۔ جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز بجماعت پڑھنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔